على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب کعبہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب قدیر نے اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، جس طرح ہمیں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اسی اعتبار سے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بزرگی بیان کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے کمالات، آپ کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو پیدا کرنا، اس روئے زمین پر جلوہ گر کرنا، یہ میرا مقصد ہے، اس لیے میں نے اپنے راز کے پردوں کو اٹھا لیا، میں اپنے آپ کو ظاہر کر دیا جو آج تک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو سامعین محترم، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراضات ہوتے ہیں، کبھی آپ کی نبوت کے ذریعے، کبھی آپ کے علم غیب کے ذریعے، کبھی معراج جسمانی کے ذریعے، کبھی وسیلے کے ذریعے، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ اعتراضات ضرور ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آج سے نہیں بلکہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں رائی برابر بھی گستاخی کا پہلو نکال لے، گستاخی کر بیٹھے، چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو، چاہے زبان کے ذریعے ہو، چاہے وہ اپنے لیکچر کے ذریعے ہو یا لٹریچر کے ذریعے ہو یا اپنے واعظ کے ذریعے ہو، کسی اعتبار سے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا پہلو اگر نکال لیں تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، حدیث رسول
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، آپ کی حیات طیبہ کے وہ پہلو اپنی جگہ مسلم ہیں۔ میں کسی عالم کی کتاب کی جانب آپ کو نہیں لے جا رہا ہوں، بلکہ اس کتاب کی طرف لے جا رہا ہوں جو سارے عالموں کا خالق و مالک ہے، روز اول سے آج تک ہے اور کل صبح قیامت تک رہے گا، اور میدان محشر میں وہی ذات باقی رہنے والی ہے، سوائے اس کے سب کو فنا ہے۔ اس خدا کا کلام قرآن مجید، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ دیکھیے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو پڑھتا تو ہر کوئی ہے، صرف مسلمان پڑھتا ہے یہ ہمارا گمان ہے، لیکن قرآن کو غیر مسلمان بھی پڑھتا ہے۔ سچ کہوں، ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھیے، جو سائنسدان آج آپ کے سامنے ہیں انہی سے پوچھئے کہ سابق میں جتنی چیزیں ایجاد ہوئی ٹیکنیکل طور پر، الیکٹرانک طور پر، جتنی چیزوں کو ایجاد کیا سائنسدانوں نے، انہی سائنسدان سے پوچھئے کہ انہوں نے اس کو کیسے سمجھا، ان کے اندر یہ ترکیب کہاں سے آئی، یہ صلاحیت کہاں سے آئی کہ اس چیز کو اس طرح بنایا جائے اور اس کا اس طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تو کہیں گے ہمیں کسی نے نہیں سکھایا، اگر سکھایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب، خدا کا کلام قرآن مجید کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھنا ہے، صرف رسمی طور پر جمعہ کا دن آ گیا، معراج کی رات آ گئی، برات کی رات آ گئی، رمضان کے مبارک دن، مقدس راتیں آ گئیں، یا پھر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ایصال ثواب کے لیے قرآن کھولیں، تو اس سے آپ قرآن نہیں سمجھ سکو گے۔ قرآن کو پڑھنا ہوگا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر معلوم ہوگا دین اسلام ہے کیا۔ کیونکہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اندر مقصد ہے، حکمت عملی ہے۔ اور اس دنیا میں جتنے کلچر، جتنے مذاہب چل رہے ہیں، یہ سب خدا کا نظام ہے، یہ سب خدا کا نظام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومنین کو بتا رہا ہے رب العالمین کہ لوگوں، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ سب کہاں جانے والے ہیں، یہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن تم اپنے معبود حقیقی کو راضی کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو، تو پھر سمجھو تم کامیاب ہو، سمجھو تم کامیاب ہے۔ اگر تم رسول اللہ کے دامن کو چھوڑ دو تو پھر اسی وقت، اسی دنیا میں ہم یہ محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہونا بھی مشکل، قبر کی زندگی سے نجات پانا مشکل، اور دائمی زندگی کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں جنت کا ہونا محال ہو جائے گا، امپاسبل۔ کیوں؟ کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ دنیا تو اپنی جگہ ہے، خود اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا نہ کرتا۔ آپ کو پیدا کرنا مقصد ہے، اس لیے میں نے کائنات کو بنایا، کائنات کی چیزوں کو گن کر بتلا دیا۔ اب ہم نبی سے منہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھو اے ایمان والو، نبی سے منہ موڑ لو، نبی سے اگر بغاوت کر لو، نبی سے اگر بغض رکھو اپنے سینوں میں، نبی کو برا بھلا کہو، نبی کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرو، تو قسم اس خدائے رب ذوالجلال کی جس کے قبضے قدرت میں
آپ کی اور میری جان ہے۔ وہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو میرے نبی سے محبت کرو، محبت کرو اگر کامیابی چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر میرا قرب چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر میرا دیدار چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر میرے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ حشر چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے میرا دیدار چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر تمہارا خاتمہ بالخیر چاہتے ہو، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر اندھیری قبر میں اجالا چاہتے ہو، محبت کرو میرے نبی سے اگر دائمی زندگی میدان محشر کی بے عزتی سے رسوائی سے بچنا چاہتے ہو۔ اب تک اتنے الفاظ کیا دیکھے؟ لفاظی کے الفاظ دیکھے، لیکن یہ اس آیت کی ترجمانی ہے جہاں رب العالمین فرما رہے ہیں تیسرے پارے میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نبی سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے نا، خدا حاکم ہے، باقی سب محکوم ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، چھوڑیے ہم کو۔ صالحین اولیاء کو لیجئے، شہداء کو لیجئے، صحابہ کو لیجئے، انبیاء کو لیجئے، سب محکوم ہیں، خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محکوم ہیں۔ ہم اہل سنت جماعت کا یہی ایمان و یقین ہے کہ خدا کے بعد ہیں نبی، خدا حاکم ہے، نبی محکوم ہیں۔ جی تو پھر خدا حاکم ہے، قادر مطلق ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں کہہ سکتا؟ نام لے کر نہیں کہہ سکتا؟ اگر نام لے کر کہے تو خدا پر اعتراض کرنے والا کون ہے؟ بتائیے، کوئی نہیں، باوجود اس کے اللہ نے نام نہیں لیا۔ بتاؤ ساری قرآن کو اٹھا کر قُلْ یا محمد کہیں نہیں ملتا، قُلْ یا محمد کہیں نہیں ملتا، اے محمد آپ کہہ دیجئے، نہیں، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں هو الاول کہا تو کہیں هو الآخر کہا، کہیں هو الظاہر کہا تو کہیں هو الباطن کہا، مگر نام لے کر اللہ نے کبھی نہیں پکارا۔ کیوں نہیں پکارا؟ یہ صرف محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ نے روز اول میں فیصلہ کر دیا کہ میرے نبی کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔ اگر میں نام لے کر پکاروں تو پھر آنے والی نسلیں جن کے دلوں میں نفاق ہوگا، بظاہر مسلمان کا لیبل لگائے ہوئے ہوں گے، بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، لیکن ان کے دل میں چھپا ہوا شیطان نبی کی شان میں بے ادبی کرے گا۔ اس لیے اللہ نے روز اول میں فیصلہ کر دیا، کہہ دیا قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، یہ لوگ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یحببکم اللہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے محبت کر بیٹھے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے صاحب؟ اللہ نے فرمایا نا اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر یہ لوگ اپنے معبود برحق کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیا فرمائیے؟ فاتبعونی، پہلے میری اتباع کریں، پہلے میری اتباع کریں۔ اب یہاں پر آپ کو بہکایا جا سکتا ہے، قرآن خدا کا کلام ہے، قرآن کہہ رہا ہے میری اتباع کریں، مانا چلیے ٹھیک ہے قرآن کی اتباع ہمیں کرنی ہے، لیکن قرآن کو سمجھا کس نے آج تک؟ قرآن کو سمجھا کس نے؟ قرآن کہہ رہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اے لوگوں جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کا قصد کرو، قرآن پڑھنا ہو، وضو کرنا ہے، تو فرما رہا کیا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ تم اپنا چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پیر ٹخنوں سمیت دھو لو۔ بتاؤ اب وضو میں اتنا ہی کر کے اٹھ جاتے ہیں آپ؟ نہیں، اتنا ہی کر کے نہیں اٹھتے، اور کتنے مرتبہ دھونا ہے قرآن نہیں بتا رہا ہے،
اب اتباع قرآن کی کریں یا قرآن لانے والے کی؟ پھر قرآن فرما رہا اقیم الصلاۃ کہ لوگوں نماز قائم کرو. اب قرآن نماز پڑھ کر بتایا، قرآن نے نماز پڑھ کر بتایا، قرآن نے بتلایا کہ سجدہ کب کرے، کیسے کرے، رکوع کب کرے، کیسے کرے. جی پھر اتباع کس کی کرنی ہے؟ پھر قرآن کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اب بتاؤ روزے کب رکھنا ہے؟ قرآن نے تو کہہ دیا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ، اپنے معبود برحق کو راضی کر لو، خدا کا دیدار کر لو، خدا کا قرب حاصل کر لو. اب روزے کون سے رکھنا ہے؟ رمضان کا ذکر تو قرآن نے نہیں کیا. ہاں رمضان کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جہاں قرآن کا نزول ہوا، یہاں پر ذکر رمضان کا ہے. لیکن روزوں کے لیے ذکر قرآن میں نہیں ہے رمضان کے روزے. وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ دو، قرآن کہہ رہا ہے. زکوٰۃ دینے کا حکم قرآن دے رہا ہے. کب دینا، کتنا دینا، کس کو دینا، کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، قرآن میں ہے ذکر نہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ کرنے کا حکم قرآن بتا رہا ہے. حج تم پر فرض ہے، حج کب کرنا، کیسے کرنا، حج کے ایام کتنے ہیں، قرآن میں ذکر ہے نہیں ہے. اب یہ بنیادی ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج قرآن میں تو بتلا دیا گیا. فَاتَّبِعُونِی میری اتباع کرو. تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ایمان والو. اب اتباع قرآن کی کرنا ہے یا قرآن لانے والے کی، اتباع قرآن کی کرنا ہے یا صاحب قرآن کی. تو معلوم ہوا نماز پڑھنے کے لیے نبی نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے. فرمایا صلو کما رأیتمونی کہ لوگوں جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کل قیامت تک آنے والی نسلوں تک یہ بتلا دینا کہ ہمارے نبی نے اس طریقے سے نماز ادا کی ہے، تم بھی اس طریقے پر نماز ادا کرو. روزہ رکھنے کا وقت آیا تو نبی نے بتلایا کہ اے میرے بندو، نبی نے بتلایا اے میرے امتیوں، روزہ رمضان المبارک میں فرض ہے. زکوٰۃ دینے کا حکم آیا تو نبی نے بتلایا شریعت مطہرہ کے اعتبار سے تمہارے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی یا اس کے برابر کوئی اور زیور دھن دولت ہو جس میں بڑھوتی ہوتی ہے تب زکوٰۃ واجب ہے. کس کو دینا؟ غربا، مساکین، مسلمان. جی کتنا دینا؟ 2.5%. حج کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، ایام حج 5 دن ہیں، اس طریقے سے کرنا. سب چیزیں نبی نے بتلائی ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے یہ میرے بندے مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں، تو ان سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِی پہلے میری اتباع کریں، پھر میری اتباع کر لیں تو خدا تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا. اور صرف اعمال کو قبول نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو قرآن کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے. جب تک نبی کی اتباع ہم نہیں کریں گے تب تک دین اسلام کی ہم فرما برداری کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو پاتا. اب بھی اعتراض کرو گے تب اس کے آگے کوئی اور چارہ نہیں ہے. اپنا سر پٹکتے رہو، میدان محشر کا انتظار کرو. کیونکہ نبی کی شان جب اگر بے ادبی کرو، ہم جیسا کہو، انسان کہو، بشر کہو، بڑا بھائی کہو، تو تم کبھی سمجھ نہیں سکتے، تم کبھی اسلام کو سمجھ نہیں پاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا
کہ لوگو تم اپنا بھائی تو کہنا بہت دور ہے، نبی کو اپنا باپ بھی مت کہو، باپ کے درجے مت لاؤ، بلکہ پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھ لیں باپ سے بڑھ کر کسی کا ناتا رشتہ نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے پھر کیا کیا جائے؟ تو بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی سچی محبت کرنا کہ تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا زیور، تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت ہو، وہی تمہارا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ پھر بھی کہو گے ہم جیسے بشر تھے، یاد رکھو آج کسی اور پر طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ایک فرد اپنے زندگی پر نظر ڈال لے، خود پرسنلی طور پر اپنی زندگی پر نظر ڈال لے اور دیکھے کیا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسلام ساری دنیا میں جس کا پرچم لہرا رہا ہے، مسلمان جس کے نام سے ساری دنیا کانپ اٹھتی ہے، اتنا مقام مرتبہ دیا گیا، باوجود اس کے ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں؟ اب نہیں کہتا میں، ہر وقت کہتا تھا، آج نہیں کہوں گا، سوچ لیجئے ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین بشری تقاضے میں نہ بھیجتا، انسان بنا کر نہ بھیجتا، تو پھر جانور سے بدتر ہماری زندگی ہو جاتی۔ جبکہ نبی نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ، اپنی شریک حیات بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ، مومن کے ساتھ کیسے رہنا، بازار میں جا رہے ہیں تو چلنا پھرنا کیسے، اٹھنا بیٹھنا کیسے، کھانا پینا کیسے، اوڑھنا پہننا کیسے، ساری زندگی کے تمام تر طریقے سکھلانے کے باوجود بھی آج ہم وہی مغربی کلچر پر عمل کرتے ہیں، وہی نادانوں کے لباس کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد بھی اعتراض کرتے ہو تو پھر یاد رکھ لو کبھی سمجھ نہیں پاؤ گے دین اسلام کی حقانیت کو۔ جب دین اسلام کی حقانیت کو نہیں سمجھ سکے، شریعت کو جب نہیں سمجھے، تو خاک طریقت کو کیا سمجھو گے؟ شریعت کو سمجھنا ہے، طریقت کو سمجھنا ہے تو شریعت کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ شریعت کو سمجھے نہیں، اب نکل گئے نئے نئے فتنے مچانے کے لیے طریقت کی طرف، پھر کہتے ہیں معرفت حقیقت۔ ارے کس نے بتلایا؟ شریعت کو پہلے سمجھو تو معلوم ہوگا طریقت کیا ہوتی ہے۔ شریعت کی سیڑھی پر صحیح ٹھہرے نہیں، اوپر چڑھنے کی کوشش، یا نہیں تو پورے کو نیچے اتر جانے کی کوشش، تو خدا را اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے، اپنی نسلوں کو اسلام کی جانب گامزن کیجئے، اسلامی تعلیم سے انہیں آراستہ و پیراستہ کریں تاکہ اس رہتی دنیا میں بھی کامیابی کامرانی ملے، خاتمہ بالخیر ہو، قبر کی اندھیری زندگی ہمارے لیے روشن ہو جائے، اور دائمی زندگی کا جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا اللہ کے انعام یافتگان بندوں کے ساتھ ہمارا حشر اور انہی کے ساتھ ہمارا فیصلہ ہو۔ اگر چاہتے ہو تو اللہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں، یقیناً وہ دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔